ہمارا آج کا سوال ہے محرم کے پہلے عشرے میں روزوں کا حکم۔ یہ ایک سوال ہے جو کہ ایک بھائی نے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا محرم کے مہینے میں یکم محرم سے 10 محرم تک روزہ رکھنے کی برکت قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے بھائیوں اور بہنوں، محرم الحرام کا مہینہ قابل احترام اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں 10 محرم الحرام کے روزے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے روزوں میں محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور اس ایک روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے 1 سالوں کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، اور یوم عاشورہ کے علاوہ اس پورے مہینے میں بھی روزے رکھنے کی فضیلت احادیث مبارکہ میں وارد ہے، نہ کہ صرف پہلے عشرے میں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ محرم میں روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین روزے رمضان کے بعد ماہ محرم کے ہیں، اور فرض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو شخص محرم کے مہینے میں 1 روزہ رکھے گا اس کو ہر روزے کے بدلے میں 30 روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، رمضان المبارک کے علاوہ کس مہینے میں روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزے رکھنا ہو تو محرم میں رکھو، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ قبول کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس اہتمام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، کوئی اور روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزیں کبھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 1 عاشورہ کا روزہ، نمبر 2 ذوالحج کے روزے، نمبر 3 حرمہ 3 روزے، نمبر 4 فجر سے پہلے 2 رکعات۔ خلاصہ یہ ہے کہ محرم کے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھنا فضیلت کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ عاشورہ کے روزے بھی بہت فضیلت کے ساتھ ہیں، لیکن محرم کے پہلے عشرے کے روزوں کی مستقل فضیلت احادیث میں وارد نہیں ہے۔ نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول محرم میں اس کے پہلے عشرے میں مستقل روزے رکھنے کا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیات طیبہ کے آخری سال 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کے روزے کا ارادہ فرمایا تھا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم کے پہلے عشرے میں مستقل روزے نہیں رکھتے تھے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔